السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار سامعین و سامعات، کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان کو سینے سے لگانے کے بعد، اسلام کو قبول کر لینے کے بعد، نیکی کی تڑپ، رغبت، چاہت، آرزو اور تمنا کم کیوں ہو جاتی ہے؟ انسان خیر کی راہوں سے بدک کیوں جاتا ہے؟ شر کی طرف، برائی کی طرف انسان کی رغبت کیوں ہو جاتی ہے؟ ان سوالوں کے جواب لینے ہوں تو اللہ کی کتاب پڑھا کریں۔ قرآن مجید اپنے اندر ہر سوال کا جواب، ہر مسئلے کا حل بڑے واضح طریقے سے رکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا اس کتاب سے تعارف گہرا نہیں ہے، نتیجتاً ہم کسی کے جال میں پھنستے ہیں تو پھر پھنسے ہی رہتے ہیں، کسی کے شکنجے میں اٹکتے ہیں تو پھر وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں، اور کسی دلدل میں دھس جائیں تو نکلنے کا نام نہیں لیتے۔ اللہ کی کتاب انسان کی باکمال رہنمائی کرتی ہے۔ اس حوالے سے ہم گزشتہ ملاقاتوں میں قرآن مجید میں شیطان کا جو تصور پیش کیا گیا ہے، یہ صرف خیالی پلاؤ نہیں ہے۔ اس کی ساری پلاننگز، اس کی تدبیریں، مکاریاں اور عیاریاں، دھوکہ، غرور اور ہر وہ انداز جو اس نے اپنایا ہے، اپنانا ہے یا اپناتا رہے گا، اللہ کی کتاب اس سے وارننگ دیتی ہے، سمجھاتی ہے، اور اللہ الرحمن کو ماننے والوں کو اللہ کی پناہ میں، سائے میں، چھتری میں، حفاظت میں لیتی ہے۔ کوشش آپ نے کرنی ہے، محنت کا پھل اللہ نے دینا ہے۔ آج کی ملاقات میں ہم قرآن مجید میں شیطان کے تصور کو ابتدا سے لے کے موجودہ حالات تلک سورۃ الاعراف میں جیسے بیان کیا گیا ہے، آیت نمبر 11 سے لے کے بلکہ 10 سے لے کے تقریباً آیت نمبر 30 تلک گھر میں جا کے اس کو اچھے طریقے سے پڑھیے گا، دیکھیے گا۔ ہم اختصار سے آج کی اس ملاقات کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ مالک فرماتے ہیں،
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ۔ لوگو، یہ زمین ہم ہی نے تمہارے لیے بنائی ہے، اس کو مکان کے طور پہ ہم ہی نے چنا ہے، اور اس میں تمہارے رہنے کے لیے آبادی کا، سکونت کا، رہائش کا، ضروریات زندگی کا، مسائل کا حل بھی ہم ہی نے رکھا ہے، اور ہم نے تمہاری معیشت اس زمین پہ چلا دی ہے۔ قلیلا ما تشکرون، تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو استعمال کر کر کے تھک جاتے ہو، مگر تمہیں شکریہ کا موقع نہیں ملتا، اور زندگی شکووں میں گزار دیتے ہو۔ ہم تمہارے کتنے بڑے خیر خواہ ہیں، اور کتنے بڑے دشمنوں کو ہم نے روکا ہوا ہے، لیکن تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم بھی رکو۔ ماں باپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ رات کا ٹائم ہے، باہر نہیں نکلیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور بچے پھر نکلیں۔ ماں باپ گاڑی چلا رہے ہیں اور بچوں کو کہا ہے کہ آپ ونڈو سے باہر ہاتھ، منہ، چہرہ، جسم کے حصے نہیں نکالیں، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو کور نہیں کریں، تو ساری ذمہ داری والدین کی نہیں ہوتی۔ کچھ انسان کی اپنی بھی غلطیاں، کمی بیشیاں ہوتی ہیں، جن کی سزائیں بھگتنی پڑتی ہیں۔ اللہ نے تمہیداً یہ جملے کہے کہ یہ زمین، اس پہ تمکین، اس پہ اختیار، اس پہ ہم نے تمہارے پاؤں جمائے ہیں۔ تم تو بیٹھنے کے قابل نہیں تھے، کھڑے ہونے کے لائق نہیں تھے، یہ ہم ہی ہیں جنہوں نے آپ لوگوں کو یہ دنیا اور دنیا داری، یہ زمین اور اس کی ساری معیشت اور معاش، اس پہ تمہارا کنٹرول بنایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ تو تھا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اس کی ڈیٹیل سورہ مومنون میں، دیگر جگہوں پہ سورہ نور میں میسر ہے کہ ہم نے تمہیں عدم سے وجود دے کے، پانی کی بوند کو نطفہ امشاج بنا کے، ماں کے پیٹ میں رحم مادر سے چپکا کے، تمہاری شکل، صورت، وضع، قطع، ہڈیاں، ڈھانچہ، جسم بنا کے، ثم صورناکم، تمہاری تصویر اور نقشے کاٹ کے، تمہیں ایک مکمل انسان بنا کے، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اپنے جد امجد اور پہلے والد مکرم جناب آدم اور سیدہ حوا، ان کو ہم نے بنایا، اور آدم علیہ السلام کے لیے ہم نے فرشتوں کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو، فسجدوا۔ اختصار یہ ہے، تاریخ یہ ہے کہ بڑے بڑے ملائکہ سب کے سب، کلہم اجمعین، وہ سجدہ ریز ہو گئے، الا ابلیس، سوائے دھوکہ دینے والے کے، ابلیس کے۔ بھائیو، ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے علامہ ابن الجوزی نے، تلبیس ابلیس، ابلیس کے دھوکے، ابلیس کی ملاوٹیں، ابلیس کی پردہ داریاں، ابلیس کے چھپ کر کے وار کرنا۔ یہ کتاب دنیا کے اندر عظیم ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، جس میں آپ کو یہ ملے گا کہ ایک عالم کو علم کی وجہ سے شیطان دھوکہ کیسے دیتا ہے، ایک زاہد اور عبادت گزار کو اس کی عبادت کا پہاڑ بنا کے اس کے سامنے وہ کیسے اس کی پوری عبادت پہ پانی پھروا دیتا ہے۔ ایک مالدار آدمی کو مال خرچ کرنے کی اکڑ اور نیکی اور تکبر اور غرور پیدا کر کے وہ کیسے رسوا کروا دیتا ہے۔ میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سفر میں، اور ان کے اوپر آ کے جہاں جہاں سے وہ چلتے ہیں، بادل کی شکل میں سایہ فگن ہو کر کے چل رہا ہے،
ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ بات درست نہیں ہے. پہلے انبیاء بھی آئے، بڑے بڑے نیک لوگ آئے، ان کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ کہیں میرے زہد، میری عبادت، اللہ کے ساتھ تعلق، لہیت، اس کی وجہ سے شیطان وار پہ تو نہیں. انہوں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ بدلی جو ہے وہ ٹکڑا بکھر گیا. جاتے جاتے پھر آواز آئی کہ عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، وگرنہ آج میں تیری ساری زندگی کی عبادتیں چھین کے لے جاتا. تیرے اندر غرور پیدا کر کے کہ دیکھو میرے اوپر بادل سایہ فگن ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، یہ تیرا علم تجھے بچا گیا ہے. انہوں نے دوبارہ پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بد نصیب، پہلے زہد، عبادت اور تقوی کی وجہ سے دھوکہ دے رہا تھا، اور اب مجھے علم کے نام پہ غرور پیدا کر رہا ہے کہ میں عالم ہوں اور میرے علم نے مجھے بچایا ہے. نہیں، مجھے میرے رب کی رحمت نے بچایا. تو شیطان کا ایک نام ابلیس ہے. یہ کیسے التباس پیدا کرتا ہے؟ جیسے ہم نہیں کھیلتے تھے، ایک ہاتھ میں چیز پکڑی ہے، دوسرا خالی ہے، گھما پھرا کے بچوں کو کہتے ہیں بتاؤ کہ کس میں کیا ہے. مٹھیاں دونوں بند ہیں، ایک میں کچھ ہے، ایک میں خالی ہے، اور بچہ جو ہے اس پہ ہاتھ رکھ بیٹھتا ہے جس پہ خالی ہے، تو دھوکہ کھا گیا، اسے نظر نہیں آ رہا. تو شیطان ہر بندے کو اس کی فیلڈ کے مطابق ڈیل کر کے دھوکہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کرتے ہیں. ابلیس یہاں بات کو غلط ملت کر گیا. لم یکم من الساجدین، باقی سب سجدہ ریز تھے اور یہ سجدے سے انکاری بن کے کھڑا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں اس سوال کا جواب بھی ہے جو عام لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ نے تو فرشتوں کو کہا تھا سجدے کا، اور شیطان تو فرشتہ نہیں تھا. کان من الجن، یہ جنوں میں سے تھا، لیکن زہد، عبادت، تقوی کی وجہ سے اسے شرف حاصل تھا ملائکہ پر بھی. تو یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 اس کا جواب ہے. اللہ نے فرشتوں کو بھی کہا، اس کو اسپیشلی کہا قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك. ابلیس، جب میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا تھا تو تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کر؟ جواب آیا قال انا خیر من، میں سینئر ہوں، یہ جونیئر ہے، میں اس سے بہتر ہوں، یہ میرے سے کم تر ہے. اور اس نے دلیل بھی پیش کی، باطل نظریے کی بھی. جو شبہ ہوتے ہیں لوگ اس کو دلیل سمجھتے ہیں. ابلیس نے، شیطان نے رحمان کو جواب دیا میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں. فاضل مفضول کے سامنے نہیں جھکا کرتے، میں اس کو سلیوٹ کیوں کروں، میں سینئر ہوں. اور پھر اس نے دلیل کیا دی، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اللہ مجھے آگ سے بنایا گیا اور اسے مٹی سے، اور آگ مٹی سے افضل ہے. مٹی نیچے رہتی ہے، آگ کے شعلے اوپر جاتے ہیں. میں بلند ہوں، سر بلند ہوں، میری رنگت، میری رنگینی، میری شعلہ نوائی، میرا مزاج، اس کی حدت و شدت، میری گرمی، میرا جوش، یہ مٹی ٹھنڈی کی ٹھنڈی، میں چاہوں تو اس کو گرم کروں یا نہ کروں. جب میں بہتر ہوں تو میں سجدہ کیوں کروں؟ حضرات، یہ وہ پہلی شیطنت ہے، پہلی اکڑ ہے، دنیا میں پہلا حسد ہے کہ جو شیطان کے وجود سے جنم لیتا ہے. اس سے پہلے کائنات ان چیزوں سے پاک تھی، اور یہ انسانیت کا پہلا دشمن ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو کہیں بھی کوئی عہدہ دینا ہے، رتبہ دینا ہے، مقام دینا ہے، تو ایک نہیں، دو نہیں، من الجنت والناس،
جنوں اور انسانوں میں سے ان گنت لوگ آپ کے حاسد بنیں گے، مخالف بنیں گے، دندنائیں گے، آپ پہ ہنسیں گے، مسکرائیں گے، وار کریں گے۔ اگر ظاہری وار چل گئے تو بسم اللہ، نہیں تو مہربان بن کے خیر خواہ کے روپ میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ کہتے ہیں، کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال فاہبط منہا، اللہ نے اس حسد کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، اکڑ اور ضد کی وجہ سے، انا اور تکبر اور غرور کی وجہ سے پہلی سزا یہ رکھی ہے فاہبط منہا۔ حبوط الطائرہ کہتے ہیں جب بلندیوں سے فلائٹ نیچے لینڈ کرتی ہے، حبوط۔ اللہ نے آرڈر لگا دیا، کہا جس نے بھی سر اٹھا کے اکڑنے کی کوشش کی میں اس کی گردن کو توڑ کے نہ رکھوں تو رب نہ کہنا۔ اللہ نے کہا اتر، جو تجھے مقام ملا تھا، عہدہ ملا تھا، رتبہ ملا تھا، عزت ملی تھی، آبرو ملی تھی، اور جس سٹیج پہ ہم نے تمہیں چڑھایا ہوا تھا، یہ ایسے ہی ہے جیسے میں آپ لوگوں سے کوئی 1.5 فٹ اوپر کھڑا ہوں اور میری کسی نادانی کی وجہ سے پکڑ کے گھسیٹ کے نیچے کر دیا جائے تو دیکھنے والوں کو، کرنے والوں کو، جس سے ہو رہا ہے اچھا نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام زہد، سرداری کے مقام سے، سید الملائکہ، فرشتوں کی سرداری کے رتبے سے اللہ نے اتار دیا۔ قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، میں نے تجھے بڑا بنایا تھا، تو اس سے بھی بڑی بڑائی لے کے بیٹھ گیا۔ یہ تجھے کب سے کس نے زیب دیا، اور کس نے کہا کہ رب اکبر تجھے بڑا رتبہ دے رہے ہیں اور تو اس رتبے کے اندر آ کے اکڑ رہا ہے کہ میرے اس عہدے نے مجھے دیا۔ یاد رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 لوگ آئے تھے کہ ہمیں گورنر بنا دیا جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم الیکشن نہیں کرواتے، ہم سلیکٹ کیا کرتے ہیں، اور نبی کا مصطفیٰ ہونا یہ رب کی سلیکشن ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنی پوری مخلوق میں سے جناب آدم علیہ السلام کو چن لیا، یہ اللہ کی سلیکشن ہے۔ وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ عزیز ہے، اس کی حکمتیں وہ جو چاہے وہ کرے، اس میں خیر ہوتی ہے، بندے کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ وہ عزیز ہے، جو کرنا چاہے کر جاتا ہے، وہ نہ کرے اس کی مرضیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو چنا اور ایک بڑے عہدے اور مقام اور رتبے کے اوپر جس کو فائز کیا ہوا تھا، اس کو میرے رب نے وہاں سے اٹھا کے پھٹکارا۔ فخرج انک من الصاغرین، تو نے میرے سامنے بڑا بننے کی کوشش کی ہے، ہم تمہیں چھوٹا بنا رہے ہیں۔ ان آیات سے اہل علم نے جو استدلالات کی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا استدلال ہے کہ الجزاء من جنس العمل، بندہ جو کرتا ہے اس کی بھرنی پڑتی ہے۔ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، اپنے بڑے کے سامنے اکڑ کے دیکھ، رب تجھے چھوٹا کر دے گا۔ اور والمعاملۃ بنقیض القصد، قواعد فقہیہ میں ایک عظیم قاعدہ ہے، فقہائے کرام نے اسے ذکر کیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے اس پہ لکھا ہے کہ بندہ شریعت کی منشا سے ہٹ کے، مالک اور رب کی مرضی سے ہٹ کے اگر کسی چیز میں آگے بڑھنا چاہتا ہے اور مقام رتبہ لینا چاہتا ہے اور اللہ نے اس سے منع کیا ہے، والمعاملۃ بنقیض القصد، اللہ اس بندے کے ساتھ اس کی سوچ کے الٹ کر دیتے ہیں، اس کی سوچ کے الٹ کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال تو یہ واضح ہے، اس نے بڑا ہونا چاہا، بڑا پن دکھانا چاہا، اللہ نے چھوٹا کر دیا۔ اس نے عزت چاہی، اللہ نے ذلیل کر دیا۔ اس نے منظور نظر ہونا چاہا، اللہ نے دھتکارو پھٹکار دیا۔ اسی طرح نمرود کی مثال ہے، وہ توحید کے خلاف ڈٹا کہ میرا نام رہے، رب نے جوتے مروا دیے۔ فرعون اکڑا، رب نے غوطے دے دیے۔ حامان بگڑا، رب نے رگڑوا کے رکھ دیا۔ قارون اپنے خزانوں کی کنجیاں اور چابیاں لے کے دنیا میں نمود و نمائش کے لیے نکلا، رب نے اتنا ہی زمین میں دھنسا دیا۔
ابو جہل نے اپنی جہالت کی بنیاد پہ حق کو روکنے کی کوشش کی، رب نے بدر کی سرزمین کے اندر 313 کے ہاتھوں 1000 کا رگڑا نکلوا کے رکھوا دیا۔ والمعاملۃ بنقیض القصد، کبھی بھی شریعت کی منشا، رب کی منشا اور اللہ کی چاہت سے ہٹ کر کے کوئی سٹینڈ مت لینا، وگرنہ رب اتنا بیک پہ پھینک دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرات مالک فرماتے ہیں شیطان نے آگے سے معافی مانگنے کی بجائے، استغفار مانگنے کی بجائے، رجوع کرنے کی بجائے، شرمندہ ہونے کی بجائے اکڑا اور کہنے لگا قال انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ ان کو بھیج رہا ہے، مجھے آدم اور اس کی اولاد کی وجہ سے دھتکار رہا ہے، ان کے جانے مرنے لوٹنے اور دوبارہ اٹھا کے حساب و کتاب کے جو سلسلے چلے ہیں، اللہ مجھے اس دن تک مہلت دے دے، پھر میں دیکھوں کہ تیرا کون بنتا ہے۔ یہ جن کو تو خلیفہ بنا رہا ہے نا، یہ تیرے نہیں رہیں گے، میں ان کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ایسے ایسے وار کر کے بہکاوے لا کے کھائیں گے تیرا، گائیں گے میرا، پہنیں گے تیرا، لیکن پہنیں گے ویسے جیسے میں کہوں گا، نعمتیں تیری ہوں گی، میں تیری نعمتوں کو ان پہ زحمتوں پہ بدل دوں گا اور پلٹ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ حق تو یہ بنتا تھا شرمندہ ہوتا کہ غلطی ہوگی، یہ معافی، لیکن اگر آپ کو غلطی کر کے، جرم کر کے اکڑ رہے ہیں اور شرمندہ نہیں ہو رہے اور انا کا مسئلہ بنا رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر کہیں نہ کہیں شیطان بیٹھا ہے۔ یہ لفظ تو شاید بہت برے لگیں کہ میں اگر غلطی کر کے اس پہ اکڑ رہا ہوں تو میں انسان کی شکل میں شیطان ہوں۔ میں نے لفظ بدلے ہیں کیونکہ خود کو کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جس دن انسان میں یہ سمجھ آ گئی، یہ قرآن دلیل بن کے کھڑا ہے، وکیل بنا ہے، اکڑ گیا، اللہ نے جواب دیا قال انک من المنظرین، تو نے ٹائم مانگا ہے، مہلت مانگی ہے، چل جا آزما لے۔ وہیں پہ کھڑا ہوا اور چیلنج دے رہا ہے۔ بد نصیب بندے کی علامت ہوگی کہ وہ اپنے محسن کو چیلنج کرے گا۔ میں نے بڑے شاگردوں کو دیکھا ہے، اساتذہ کو چیلنج کر رہے ہیں، بڑی اولادوں کو دیکھا ہے، ماں باپ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ جس نے زندگی بھر نیکی، پیار، محبت اور احسان کیا ہوتا ہے، اسی کو دندناتے ہوئے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ میں کر کے دکھاؤں گا، میں آپ کا گریبان نہ پکڑوں تو کہنا، میں آپ کو سبق سکھاؤں گا۔ محسن کی جس پلیٹ میں کھایا ہے اسی میں چھید کرنا، پیشاب کرنا، یہ انسانوں کے کام نہیں ہوتے، انسانی روپ میں چھپے ہوئے شیطان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ جا تجھے مہلت دیتا ہوں۔ اور سنیے، وہ اللہ کو ہی چیلنج کر رہا ہے، قال فبما اغویتنی، چھینا ہے نا مجھ سے یہ رتبہ اس آدم کی وجہ سے۔ دو چار بھائیوں میں لڑائی ہو جائے اور باپ سمجھا رہا ہو تو اولاد والد کو بلیک میل کرتے ہوئے کہتی ہے اچھا اس کی وجہ سے مارا ہے نا، آپ نے مجھے مارنا نہیں تھا، اس کی وجہ سے آپ نے مجھ سے یہ چھینا ہے نا۔ تو رب جواب دیتے ہیں جہاں مہلت ملی، اور وہ آگے سے اکڑ کے کہتا ہے فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، یہ جو صراط مستقیم جنت کی طرف بنا کے ان کو بھیج رہا ہے نا، میں اسی رستے پہ بیٹھوں گا، جس رستے سے ان کو جنت بھیجے گا، مجھے پتہ ہے تیار کیے ان کے لیے۔ آج یہ مل گئے ہیں، کل کے چھوکرے، اور آپ کو میں بھول گیا ہوں، میں ان کے رستوں میں بیٹھوں گا صراط مستقیم۔ لوگوں، صراط مستقیم کی تعریف ہی یہ ہے کہ جہاں جانے کو دل نہ کرے، من نہ کرے، اور وہاں بیٹھے کئی لوگ دائیں بائیں۔ اور اس کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کسی بھی شہر کے اچھے ہاسپٹل کے دائیں بائیں دیکھیں گے، آپ کو چھوٹے چھوٹے کلینک ملیں گے، لیبارٹریز ملیں گی۔ اگر آپ اس ہاسپٹل میں بیٹھ کے جہاں آپ تنخواہ لے رہے ہیں، وسائل لے رہے ہیں، حکومتی ذرائع وہاں موجود ہیں، اور سب کچھ وہاں زیادہ ممکن تھا، اور آپ وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں یہاں نہیں، آپ فلاں جگہ چلے جائیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ لوگوں کو اصل جگہ سے ہٹا کے جہاں وہ امید لے کے آئے تھے بہکا رہے ہیں۔ یہی چیزیں میں نے بڑے بڑے مدارس کے پہلو میں دیکھی،
کہ وہاں چھوٹے چھوٹے عامل بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک سے نکلے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، شکاری بن کے کہتا ہے شکاری بن کے بیٹھوں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں سامنے سے آ کے ان کو روکوں گا، ادھر نہیں جانا، اس مسجد میں نہیں جانا، مدرسوں میں نہیں جانا، نماز نہیں پڑھنی، اللہ اللہ نہیں کرنی، عبادت نہیں، میں روکوں گا۔ خیر کے کام کیا ملے گا، یہ رستہ اپنائے گا یہ ملے گا، میں ڈراؤں گا۔ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، میں پیچھے سے بھی کھینچوں گا، میں ان کو پیچھے سے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، میں ان کو رائٹ سائڈ سے بھی، دائیں بازو کی جماعتیں بنوا بنوا کے کھینچوں گا۔ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں چاروں اطراف سے، بائیں طرف سے بھی ان کو گھیروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ ان میں سے اکثر کثرت کے ساتھ تعداد میری ہوگی، تیری نہیں ہوگی، یہ میرے ہوں گے، تیرے نہیں، میں ان کو کہیں کا نہیں رہنے دوں گا۔ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْعُومًا مَدْحُورًا، جب اس نے یہ چیلنج لگایا، اللہ نے کہا جا دفع ہو، نکل یہاں سے۔ مذعوما مدحورا، پھٹکارا ہوا، دھتکارا ہوا، لعین بنا کے ہم تجھے لعنتیں دے کے اپنی رحمت اور اپنے قرب سے دور کر رہے ہیں۔ اور سن، لمن تبعک منہم، جس نے بھی، لمن بھائیو دھوکے میں نہ رہنا، مجھے آپ سے کوئی ذاتی مفاد نہیں، اور یہ جملے بول کے میں کسی کو دور کر لوں گا یا قریب کر لوں گا، یہ بھی ارادہ نہیں ہے۔ جس نے بھی، لمن عموم کا لفظ ہے، لام یقین و اعتبار کی ہے، تاکید کی ہے، جس نے بھی تابعک منہم، میرے بندوں میں سے تیری مان لی اور تیرے پیچھے چلا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تجھے بھی اور تیرے سارے پیروکاروں سے جہنم نہ بھروں تو رب نہ کہنا۔ حضرات، ہمارے گھر جو جہنم کدے بن گئے ہیں، ہمارے دفاتر، ہماری جو انسٹیٹیوٹس کی جگہیں، ایک ایک بازار، گلی، محلہ، یہ کیوں جہنم کدے ہے؟ ہر جگہ آگ کیوں لگ گئی ہے؟ نفسا نفسی کیوں ہے؟ کیوں سب رب کا کھا کے پھر دنیا کا ہی گا رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں جہنم بھروں گا، اور ساتھ میں جناب آدم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اسی کے سامنے بولا، سن وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، میرے آدم اپنی بیوی کو لے اور جنت میں چلا جا۔ مجھے نہیں پتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میاں بیوی جہاں رہیں، وہ گھاس پھوس کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی کیوں نہ ہو، وہ جنت ہوتی ہے۔ قرآن کی اس آیت کو یاد رکھیے، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، یہ رہی تمہاری جنت، جہاں میاں بیوی ہوں وہاں جنت ہے، اکٹھے ہوں جنت ہے۔ شوہر 7 سمندر پار ہے، بیوی ادھر ہے، اسے جنت مت کہیے گا، یہ جہنم کدہ ہے۔ بیوی مائکے میں ہے، شوہر اپنے والدین کے پاس ہے، بچے جہنم کدے میں ہیں، آپ بھی جہنم کدے میں ہیں، دونوں خاندان جڑنے کے باوجود ٹوٹے ہوئے ہیں۔ شیطنت غالب آ گئی ہے، کیونکہ شیطان کے چیلنج کو سامنے رکھ کے اللہ نے جہاں میاں بیوی کو جوڑا ہے، یہ جنت ہے، مگر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے۔ اور اللہ نے کہا فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور گھر کیا ہے، جنت کیا ہے، اس کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہاں مرضی کا کھانا ملتا ہے اللہ کی رحمتوں کے ساتھ، نان، نفقہ اور سکنا، یہ جنت کی خوبی ہے۔ بن مانگے ملے گا، ہر ضرورت ملے گی، کھانا پینا ملے گا، حلال ملے گا۔ اگر آپ اپنے گھر میں وسائل کے ہوتے ہوئے، وسائل نہیں ہے تو معاملہ اور ہے، وسائل ہیں اور آپ خود خرچ نہیں کرتے، کھانے پینے کا اہتمام نہیں کرتے، بچوں کو، اہل خانہ کو بھوک میں، پیاس میں، پریشانیوں میں رکھتے ہیں، سمجھ لیجئے کہ کہیں کمی بیشی ہو گئی ہے۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے دل کرے کھائیے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جنت کے اندر بھی رب نے نو گو ایریا رکھا ہے، جنت میں بھی۔ سبق کیا دیا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو ٹوٹلی آزادیاں دے دے، باپ اپنی بیٹی کو آزاد کر دے،
بچوں کو ڈھیل دے دے، پورے اہل خانہ پہ نرمیاں ہی نرمیاں کر دے، لیکن اولاد کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہمارے باپ کو کیا پسند نہیں ہے، گھر کے سربراہ کو کیا پسند نہیں ہے، نوگو ایریا کون سا ہے، کس زون میں نہیں جانا، کون سی چیز حرمت والی ہے اور اس تک پہنچنا مناسب نہیں ہے اور اس سے رکنے میں عزت ہے جہاں سے روکا جائے۔ یہ تھی جنت۔ حالانکہ جنت میں جو مانگو ملتا ہے نا، جو چاہو، اور اللہ نے کیا ہے، گھر بنایا میاں بیوی کا اور اسے جنت ٹھہرایا، کہا رہیے، کھل کے کھائیے، سکون پکڑیے، جہاں میاں بیوی ہوں گے وہاں سکون ہوگا، اور جہاں سکون ہوگا وہی جنت ہوگی۔ جہاں سکون نہیں، بے شک آپ اس کا نام پیراڈائز رکھ لیں، ویلی، آپ اس کو فردوس کہہ لیں، کوئی اور نام دے لیں، آپ بیٹی کا نام جنت رکھ لیں، بیوی کو آپ فردوس کہہ لیں، سکون نہیں ہے، ایک دوسرے کے کھانے پینے کا لحاظ نہیں ہے، احترام نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے وہ جنت نہیں ہے۔ خیر، اللہ نے جنت دے دی، مخصوص ایریا اور ایک درخت سے روکا۔ بنی اسرائیلی روایتیں کہتی ہیں کہ نہیں، کچھ اور ہوا۔ سیدہ حوا کے پاس شیطان آیا، ان کو باتوں میں لیا، بابا بن کے، ملنگ بن کے، جو بھی، انہوں نے اپنے شوہر کو کہا، اور پھر یوں جو ہے ہوا۔ اللہ کہتے نہیں، ایسے نہیں ہے، سنو کیا ہوا۔ فوسوس لہم الشیطان، صراط مستقیم پہ، راستے میں بیٹھا ہے۔ جب اللہ جنت کی طرف بھیج رہے ہیں تو شیطان راہوں میں ہے، اور اس نے کہا تھا بیٹھوں گا، بیٹھا ہے۔ فوسوس لہما، دونوں کو وسوسوں میں ڈالا، اور یہ آخری سورج ہے، اس میں اسی چیز کا ذکر ہے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ بسا اوقات دوست ظاہری روم میں کوئی وسوسہ دیتا ہے، کہیں ماں دیتی ہے، کہیں باپ دیتا ہے، کہیں بھائی دیتا ہے، کوئی رشتہ دار، بیٹی، بیوی دیتی ہے، اور کہیں ویسے ہی ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں، یار یہ نقصان نہ ہو جائے، یہ کام نہ ہو جائے، مجھے آج یہ کام نیکی کا نہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ اگر چھپ کے وار کر رہا ہے تو جن ہے، من الجنت والناس، اور اگر سامنے شو ہو کے کر رہا ہے تو انسان ہے مگر اندر جن اور شیطان ہے۔ وسوسے ڈالے، اور وسوسہ ڈالتے ہوئے کیا بولا، اس کی نیت کیا تھی؟ الشیطان، حق سے دور کرنے والے نے۔ اب اللہ تو دلوں کے راز جانتے ہیں، اللہ کہتے ہیں لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا۔ اصل میں اللہ نے سیدنا آدم اور سیدہ حوا کو لباس دے دیا تھا، جنتی لباس، پوشاک دے کے، اور یہ ننگا کرنا چاہتا تھا۔ شیطان کا پہلے دن سے آج تلک، سوشل میڈیا ہو، کوئی فورم ہو، کوئی پلیٹ فارم ہو، ہر جگہ آپ کو، مجھے، آپ کی، میری عزتوں کو ننگا کرنے کے لیے دنیا تیار بیٹھی ہے۔ کہاں موقع ملے اور اس کو جو ہے ننگا کرو۔ لیکن واضح طور پہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ ان دونوں کو ننگا کیا جائے۔ انہوں نے مجھے رسوا کروایا، ان کی وجہ سے میں ہوا ہوں، تو میں بھی ان کی رسوائی کا باعث بنوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان سے کہنے لگا، وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ۔ لفظ سنیے قرآن کے، لفظ بولے کہ وسوسہ ڈالتے ہوئے، تمہیں پتہ ہے اللہ نے تمہیں اس درخت سے کیوں روکا ہے؟ کہنے لگے ہم تو نئے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ کہنے لگے سنیے، میں یہاں رہتا ہوں، بھیتی ہوں، پرانا ہوں، مجھے پتا ہے، الا ان تکونا ملکین، کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ۔ حضرات، شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوگا کہ آپ کو اعلیٰ چیز سے ادنا کی طرف لے کے آئے گا، اعلیٰ کو گھٹیا بنائے گا، ادنا کو مزین کرے گا۔ قوم موسیٰ نے جب من سلوہ کے بدلے میں پیاز مانگے، ککڑیاں مانگی، ساگ مانگا، گندم مانگی اور دالیں مانگی، اللہ نے کیا کہا تھا؟ تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ ظالموں، میں پکوا کے، تیار کر کے، روسٹڈ بروسٹڈ چیزیں آسمان سے، جنت سے ڈشیں بھیج رہا ہوں،
نہ محنت کرنی پڑے، نہ کمائی، نہ کھیتی باڑی، نہ ہل چلانے پڑے، تیار ریڈی میڈ بیٹھے بٹھائے تمہیں مل رہا ہے، اور تم کہتے ہو کہ نہیں ہم نے کھیتی باڑی کر کے، ککڑیاں اگا کے، چبڑ پیدا کر کے، ہم نے یہ کھیرے یہ تریں کھانی ہیں اور ساگ پتے اور دالیں کھانی ہیں، ہم نے پیاز کھانے ہیں۔ اور ظالموں، اچھی چیز چھوڑ کے ادنا مانگ رہے ہو۔ یہی اس نے یہاں کیا، کہنے لگا تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، اللہ نے اس لیے روکا ہے۔ اور یہی آج میری 80% قوم کی سوچ ہے، میں نے پچھلے جمعوں میں ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ نبی فرشتے نور ہیں، نبی کو بھی نور ہونا چاہیے، اور ہماری 90% آبادی فرشتے کے چکر میں، میں فرشتہ ہوں باقی سب شیطان ہے۔ او بھائی کس لیے؟ اللہ نے بشر کو افضل بنایا ہے، فرشتوں کو جھکایا ہے۔ اللہ نے بشر کو، آدم کو کیا رتبہ دیا تھا؟ مخدوم بنایا، مسجود بنایا، مسجود ملائکہ، اور یہ کیا سمجھا رہا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، فرشتے ہونا افضل ہے۔ وہ جو جھکے تھے نا، آپ کہیں وہ نہ بن جائیں، او تکون من الخالدین۔ اور دوسرا سبب مجھے پتا ہے، جو یہ دانا کھاتا ہے وہ سدا جنت میں رہتا ہے، باقیوں کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت ذہن میں بات نہیں آئی بابا جی کے، نہیں تے کہہ لیندے کہ دا مطلب ہے تو یہ دانا نہیں سی کھاتا جڑا کتوں کڈیا گیا، اور پوچھ لیتے کہ یار وہ مجھے جھکائے گئے ہیں، سجدہ کروائے گئے ہیں، اور میں نے پھر وہ بننا ہے تو کیوں بننا ہے؟ اچھا اتنی بات نہیں، قرآن کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا، سفید جبے، لمبی داڑیاں، اور بڑا بن سنور کے مزین ہو کے خیر خواہ۔ اچھا پترو تہاڈی مرضی، میں تو تہانوں سمجھانا ہی سی، ہن قسماں چک کے تہانوں دساں، وَقَاسَمَهُمَا، میں قسمیں اٹھا کے کہتا ہوں، انی لَکُمَا مِنَ النَّاسِحِینَ، مجھے دشمن نہ سمجھنا۔ وہ سجدہ میں نہیں کیتا، چلو گل بن گئی، اللہ نال ہو گئی، میں اتوں دا پیتی ہاں، تسی نویں آئے ہو، نہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں ہے، میں دشمن نہیں ہوں۔ وَقَاسَمَهُمَا انی لکما من الناصحین، قسمیں اٹھا اٹھا کے خیر خواہ بن کے آیا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، قرآن کہتا ہے ان دونوں کو اس نے دھوکے کا سبق پڑھایا، اور دلیلیں دیتا رہا، قسمیں اٹھاتا رہا، خیر خواہ بنا رہا، مگر جو رہنمائی کر رہا تھا وہ دھوکے کی تھی، وہ فراڈ کی تھی۔ تو دنیا قسمیں اٹھا کے دھوکہ دے گی، قسمیں اٹھا کے، سر پہ قرآن رکھ کے، حلف اٹھا اٹھا کے، او جی ہم آپ کے ہیں۔ جس دن مطلب نکل گیا، رشتہ لے کے داماد سسر کو کس نظر سے دیکھے گا، سالے کو کس انداز میں دیکھے گا، جس دن مقصد نکل گیا، اپنے محسن کو کن الفاظ میں یاد کرے گا، اور جب باپ کی ماں کی پراپرٹی نام ہو گئی، گھر میں بچے اپنے ماں باپ کو لیٹنے کے لیے شاید گراج میں بھی جگہ نہ دے پائیں، میں نے سڑکوں پہ دیکھا ہے، قسمیں اٹھا اٹھا کے، نہیں امی میں تو تیرے نال ہی رہنا، یہ دوسرے ہی تھے، میں نے یہ کرنا ہے، نہیں سر میں آپ کا خیر خواہ، میں جوتے اٹھانے والا، بعد میں نے اسی کو دیکھا ہے، اسی باس کے سر میں جوتے مار رہا ہوتا ہے، گھسیٹ رہا ہوتا ہے عدالتوں میں۔ اللہ اکبر، قرآن سکھا رہا ہے کہ سیکھیے۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَ، شیطان کی باتوں میں، قسموں میں آ کے درخت کو چکھ بیٹھے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس جرم کی سزا یہ رکھی تھی، بدت لہما سوآتہما، وہیں پہ ان کے سارے جنت کے کپڑے اتر گئے، ننگے ہو گئے۔ اللہ نہ کرے ہمارے اوپر کوئی کھڑے یوں ان کپڑوں میں کوئی تیزاب ڈال دے اور یہ جھڑ کے نیچے گر جائیں، جو ہماری کیفیت ہوگی۔ قرآن مجید نے اس منظر کو بیان کیا ہے، ان کی شرمگاہیں دونوں کی ننگے ہو گئیں۔ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر سمیٹنے اور لپیٹنے لگ گئے۔ بعض مفسرین نے بنی اسرائیلی روایت میں لکھا ہے کہ یہ جو کیلے کا پتا تھا اس کو لپیٹا گیا، اور اس کو ہم افریقہ کے جنگلوں میں دیکھتے ہیں کہ بس اوقات وہ لوگ جو بالکل ننگے رہتے ہیں، ان کی طرف ہمارے پاس سے وفد جائیں یا ہم نے ان کے کوئی ڈاکومنٹری رپورٹس بنانی ہوں تو ہمیں ان کو باقاعدہ یہ پتے پہنانے پڑتے ہیں۔ یہ ہوا ہے تیرے میرے باپ کے ساتھ، اور شیطان نے کیا ہے، لباس سے بے لباس ہونا۔ شیطان تو چاہتا تھا کہ وہ کاٹے اور اتارے، کپڑے اتر گئے،
اور ماں باپ کی شرم و حیا کیا ہے کہ وہ خود کو لپیٹ رہے من ورق الجنہ وناداہما ربہما. اب رب نے آواز دی الم انہکما عن تلکما الشجرہ، میرے بندو، میرے آدم، میری حوا، کیا میں نے آپ دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، میں نے تمہیں بولا نہیں تھا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا واضح دشمن ہے، وار چھپ کے کرے گا، دشمن واضح ہے، محب بن کے آئے گا، ناصح بن کے آئے گا، قسمیں اٹھا کے آئے گا. خیر، قرآن نے بیچ میں کوئی دوسرا جملہ نہیں بولا. ادھر رحمان نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، یہ کیا کر بیٹھے ہو، کیا کر بیٹھے ہو. عذر پیش نہیں کیا، بہانہ نہیں لگایا، مجبوری پیش نہیں کی، یہ نہیں کہا اللہ یہ چل کے آیا تھا، بزرگ بن کے آیا تھا، سامنے بیٹھا تھا، اس نے مجھ کو بولا تھا، اس نے کہا تھا، مجھے ہوا نے بولا تھا، ہوا کہہ کہ نہیں میرے شوہر نے بولا تھا، اور یہ دونوں کہ ہمیں اس نے بولا تھا. اللہ کے حکم کے سامنے حکم عدولی ہو گئی ہے. قرآن کہتا ہے فوری بولے قالا ربنا ظلمنا انفسنا. یہ قرآن کی یہاں سورہ اعراف میں تعبیر ہے، باقی جگہوں پہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کو خود کلمات سکھائے، اللہ سے کلمات سیکھے اور وہ کلمے بول کے معافی مانگی. اب میرا ماشاءاللہ بہت عزت سے کہہ رہا ہوں، مولوی اللہ کا ولی ہوتا ہے یہ، مگر پتہ نہیں اس کے دل میں کہاں سے یہ باتیں آ گئی ہیں. دنیا کی 100% جھوٹی بات اٹھا کے میرے محبوب کے اوپر اس نے لگائی ہے. بالکل نڈر ہو گیا، بہادر ہو گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پڑ گیا ہے. پوری زندگی 23 سالہ دور نبوت میں ایک مرتبہ بھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کسی آیت سے استدلال کر کے اپنی عظمت اور وقار اور معیار کو بیان کرتے ہوئے نہیں کہا کہ میرا نام عرش کے پائے کے سامنے فرنٹ پہ لکھا ہوا تھا اور آدم کو رب نے وہ دکھایا، انہوں نے وہ دیکھ کے وسیلہ ڈالا اور میرے نام کے وسیلے سے میرے ابا آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی. مگر آج کا مولوی اٹھا، اس نے حدیث گھڑی، مجھے رب نے نبی بنا دیا تھا، میں ابھی پانی اور مٹی اور گارے میں تھا، اور پھر وہ کلمات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے تھے، انہوں نے کہا تھا اللہ اپنے اس نبی محمد کے طفیل اور توسل اور واسطے سے. اللہ نے پوچھا تمہیں کیسے پتہ ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا اتنی تو سمجھ ہے، جس کا نام سجا کے عرش پہ بیٹھے ہو وہ کچھ تو لگتا ہوگا نا، اس لیے میں قسم دے کے کہتا ہوں وسیلہ اور واسطہ، اور اللہ نے معاف کر دیا. 100% جھوٹی روایت، موضوع روایت، من گھڑت روایت لے کے پوری زندگی سٹیج سجایا، لوگوں کو بھی دھوکہ دیا. اور جو حق تھا سورہ اعراف میں تھا، جو پہچان کے لیے تھا، جو معرفت کے لیے تھا، جو علم اور نالج کے لیے تھا، جو رب کا قرآن تھا، جو اللہ کا فرقان تھا، جو دلیل اور برہان تھی، جس کے اوپر یقین کرنا مومن کی ذمہ داری تھی، اس کو ماننے گوارا نہیں کیا. اللہ کہتے ہیں انہوں نے فوری معافی مانگی ربنا ظلمنا انفسنا. اور سارے مفسرین نے لکھا یہی وہ جملے تھے جو اللہ نے آدم اور حوا کو سکھائے تھے کہ یوں توبہ کرو، کبھی بھی جرم ہو جائے، غلطی ہو جائے، شیطان بہکا دے، آپ کے لیے سب سے بڑا علاج یہ جملے ہیں. قالا، بولیے ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، بنایا تو نے تھا، ماننی تیری چاہیے تھی، ہم کسی اور کی مان بیٹھے، تیری نافرمانی کر بیٹھے، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. ہم تو 100 ماشاءاللہ گناہ کر کے بھی کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا. ایک کوئی گل ہے، یہ کوئی جرم ہے؟ ایک ہی غلطی نے ابلیس کو شیطان بنا دیا. ہم لاکھ جرم کر کے انسان ہی رہے. وہی ایک سجدہ جس کا وہ انکاری تھا، ہم دن میں 34 فرض سجدوں کی 17 رکعتوں میں انکاری کر کے ماشاءاللہ انسان ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہمارے اس جرم کو معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور اپنی وہی رحمتیں جو ہمیں پہلے دی تھی، جو جنت پہلے دی تھی، جو اعزاز دیے تھے، جو انعام دیے تھے، جو اکرام دیے تھے، وہ پھر سے واپس نہ لٹائے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں. بس اوقات توبہ مل جاتی ہے کہ چلو جا تمہیں معاف کیا، لیکن اگلی سہولتیں چھین لی جاتی ہیں. معاف کر دیا ہے لیکن میرے سامنے نہ آنا. انہوں نے کہا اللہ سامنے بھی آنا ہے، معافی بھی مانگنی ہے، اور جو جنت دی تھی وہ بھی واپس لینی ہے. یہ دونوں ان لفظوں میں ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، گناہ معاف چاہیے اور جو سہولتیں تھیں وہ ساری چاہیے. اور قیامت کے دن معاشر کے میدان میں
جب سارے لوگ اپنے بڑے ابو کے پاس جائیں گے کہ چلیں اللہ سے کہیں حساب و کتاب، تو شرمندگی میں سر جھکا کے آدم شرما گیا، ہوا شرما گئی، ہمیں شرم نہ آئی، ہمیں نہیں شرم آئی۔ کہیں گے کہ نہیں، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں جا کے اللہ کو کہوں، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی یہی کیفیت ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آرڈر لگا دیا اولاد آدم کے لیے، قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ، اتار تو اللہ رہے ہیں جناب آدم کو اور حوا کو، دو ہیں، سیغہ جمع کا کیوں ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کیونکہ ان کی پشت میں ان کی اولادیں بھی تھیں، تم بھی جاؤ تمہاری اولاد بھی جائے۔ ماں باپ کے ایک جرم کی سزا اولادوں کو صدیوں بھگتنی پڑتی ہے، فیصلہ ہے تیرے رب کا، اللہ پہ شکوہ نہ کرنا۔ قابیل باپ تھا، بھائی کو قتل کیا تھا، اس کی نسل میں سے جس کو اس نے بیوی بنایا جو اس کی تھی نہیں، لو کی شادی کر کے چھٹی پشت میں جا کے اللہ کے مشرک اور نافرمان نکلے، اور وہ طوفان بدتمیزی آج تک دنیا میں قائم ہے، قیامت تک رہنا ہے۔ اور اس کا جتنا گناہوں کا پلندہ ہے، جہاں باقیوں کرنے والوں کو ملنا ہے، قابیل کے سر بھی جانا ہے۔ اور یہ ہوا، معافی مانگ لی، اللہ نے پھر بھی کہا قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ، تم میرے دشمن ہو، حق کے دشمن ہو، تو جاؤ پھر ایک دوسرے کی دشمنیاں بھی مول لو۔ اس دن سے میرے اور آپ کے درمیان دشمنی ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے، مار دیتا ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہے، قتل کر دیتا ہے، بیٹی ماں کی دشمن ہے، گردن اڑا دیتی ہے، شوہر بیوی کا دشمن ہے، منہ پہ تیزاب ڈال دیتا ہے، بیوی شوہر کی دشمن ہے، ٹکڑے کر کے یاروں کو کھلا کے آشناؤں کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ یہ جو دشمنیاں ہیں نا، آدمی آدمی کو ڈس رہا ہے اور سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے، اس کے پیچھے سبب ہے کہ جس نے بھی شیطان کو اپنے اوپر غالب کیا، اس کے گھر میں دشمنیاں شروع ہو گئیں۔ اور یہ عداوت آپ دیکھتے ہیں، ماں ہاتھوں سے بیٹی کو بیاہ کے لاتی ہے، اور اسی کی دشمن، عامل دشمن، کامل دشمن، عالم دشمن، بہنیں دشمن، لانے والے بھائی دشمن، ویلے دینے والے یار احباب دشمن، پھر پوری سوسائٹی دشمن۔ اللہ نے یہ کیا اور نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہیں زمین میں فائدہ ملے گا، ہم نے تمہارے لیے کچھ ٹھہراؤ رکھا ہے، مستقر، آپ کو ٹھہرنا پڑے گا، اتنا ٹائم گزارنا پڑے گا، چاہو یا نہ چاہو رہنا پڑے گا۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ہماری مرضی ہے کہ اب ہم تمہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے سہولتیں کتنی دیتے ہیں، کتنے ٹائم کے لیے دیتے ہیں، کب لے کے چھین لیتے ہیں۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اسی زمین میں ہم تمہیں زندہ رکھیں گے، یہی سے تمہاری نسلیں چلیں گی، یہی تمہارے قبرستان بنیں گے، یہی ہم موتیں دے کے اسی مٹی میں تمہیں، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی سے ہم تمہیں اٹھائیں گے۔ یا بنی آدم، و آدم کے بچوں اب سبق سنو۔ آدم کو تو ہم نے سمجھایا، ان سے ٹریجڈی ہو گئی، حادثہ ہو گیا، اب تم بھی سن لو یا بنی آدم۔ یہ پیغام آدم کے سب بچوں کے لیے ہے، شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی مسلمانوں کے فرقوں کا مسئلہ نہیں ہے، پوری بنی نوع انسان، آدم کے بچوں، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم میسج دے رہے ہیں کہ جنت سے بے لباس کر کے تمہارے ماں باپ کو نکلوایا گیا ہے، ہم نے پھر بھی ان کی توبہ قبول کر کے ان کو لباس دے دی ہے، تمہیں کپاس دے دی ہے، تمہیں روئی دے دی ہے، تمہیں ہم نے موسم کے مطابق پہناوے دے دی ہیں، پوشاکیں دے دی ہیں، تمہارا حسن، تمہارا جمال، تمہاری عزت، تمہاری آبرو، تمہارا وقار ہم نے اس لباس میں رکھا ہے۔ کیا؟ یواری سوآتکم وریشا، یہ لباس تمہیں پوری طرح ڈھانپتا بھی ہے اور تمہاری عزت کی جگہوں اور شرم کی جگہوں کو کور رکھتا ہے۔ لباس ہوتا ہی وہ ہے جو بندے کی شرم والی جگہیں، جن کو بندہ دوسرے کو دکھانا مناسب نہیں سمجھتا کہ کسی کی نظر پڑے، یہ ہے لباس۔ ریش، تمہارا ڈھانپنا، اس لباس کے اوپر ایک اور لباس، کپڑے کے اوپر ایک اور کپڑا، سطر کے اوپر پھر ایک اور ساتر چیز، نیچے بنیان پہنی ہے، اوپر قمیض ہے تمہارا، نیچے تم نے انڈر ویئر لیا ہے، اوپر چادر ہے تمہاری، شلوار ہے۔ یہ تمہیں یاد رہنا چاہیے، ہم تمہیں آواز دے کے اسپیشلی کہہ رہے ہیں، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ پہن کے اس کے اوپر پھر ڈر کے رہنا، تقویٰ اللہیت، اللہ کا ڈر اور خوف رکھنا، یہ لباس کے اوپر ایک اور لباس ہے جو زیادہ بہتر ہے۔ یہ آج کی عورت
دنیا کے بدترین لوگوں میں رہ کے کہتی ہے وہ جی یہ پنڈلیوں کو ڈھانپنا، یہ بازو کو ڈھانپنا، یہ پوری باڈی کو کور کرنا، میرا جسم میری مرضی، میں جہاں سے برقیاں نکالوں، کٹنگ کروں، میں جو شو کروں، کسی کو کیا غرض، کوئی مجھے کیوں دیکھتا ہے، کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے؟ وہ جی پردہ آنکھوں کا ہوتا ہے نہیں ہوتا، دل کا ہوتا ہے۔ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، یہ آنکھوں میں کیا ہے؟ ان کو ڈھانپ لینے سے کیا ہوگا؟ چہرے کے ڈھانپنے سے۔ اور شعر بنائے گئے، آنکھوں میں حیا ہو تو پردہ دل ہی کافی ہے، نقابوں میں بھی ہوتے ہیں اشارے بے حیائی کے۔ محترمہ، او میرے دوست، میرے بھائی، دنیا داری میں آ کر کے اس قدر مست ہو گیا ہے، کائنات کے سب سے تقوی والے پرہیزگار متقی مردوں سے اس دور کی سب سے متقی عورتوں کو پردے کا حکم ملا تھا، جو نظریں اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے تھے، کبھی یوں انہوں نے ٹیڑھا کر کے بھی ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں مناسب سمجھا تھا۔ متقی ترین، پرہیزگار ترین، عادل ترین، منصف ترین، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو رب سے راضی تھے اور رب ان سے راضی تھا، ان بندوں اور بندیوں سے رب نے ایک دوسرے کو پردے کا حکم دیا تھا۔ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں تقوی ساتھ اختیار کیجئے گا، تمہارے لیے بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ تمہارا لباس رب کی نشانی ہے، یہ رب کی نشانی ہے۔ میں جانوروں کو نہیں پہناتا، پھر بھی ان کو ہلکی پھلکی دم دے کے ان کی عزت کی جگہ چھپوا دیتا ہوں۔ وہ جانور ہو کے، گدھا ہو کے، گھوڑا ہو کے، گائے بیل بھینس ہو کے، اونٹ ہو کے، ہاتھی ہو کے، میں جانوروں کی عزت کی جگہیں ریش پر دے کے، میں پرندوں کو دم دے کے میں ان کی شرمگاہ کو ڈھپوا دیتا ہوں۔ آپ کیسے لوگ ہیں؟ کبھی کسی چیڑے کو دیکھا کہ اس نے جا کے کسی بیوٹی پارلر سے اپنی دم کٹوا کے اپنا جو ہے سارا کچھ شو کروایا ہو؟ کبھی کسی مور کو، کبوتر کو، کوے کو، بڑا چالاک ہے وہ، اور کہے جی میرے چ کی رکھیا کالا رنگ ہے، لوکاں نے کی ویکھنا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ یہ تو ہی ہے کہ تجھے وضاحت آ گئی، ڈیزائننگ آ گئی، آرٹ آ گیا۔ یہ شیطنت ہے جو تجھے نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے لا رہی ہے، بازوؤں سے آستینوں سے چڑھاتے چڑھاتے بالکل سلیو لیس کر دیا گیا، نیچے سے اٹھایا، کہاں تلک پہنچ گیا ہے تیرا لباس؟ اوپر سے کٹتے کٹتے کیا کچھ نہیں تیرا ننگا ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں ذرا تقوی کو بھی لے، اور جو میں نے لباس دیا ہے یہ میری نشانی ہے، لعلکم یذکرون، تمہیں شرم آئے اور تاریخ سے سبق حاصل کرو کہ اللہ نے کیسے شیطان کی ایک بات مان کے جو ہے اس نے تمہارے ماں باپ کو ننگا کر دیا تھا، تمہیں ننگا کون کر رہا ہے؟ اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ اب اللہ پھر کہتے ہیں یا بنی آدم، آدم کے بچوں، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں آزمائش میں اور فتنوں میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، جب ان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا، قرآن کی یہ بھی تعبیر ہے، یہ پکڑ پکڑ کے ان کے کپڑے اتار رہا تھا، کھینچ کھینچ کے ننگا کر رہا تھا۔ بڑے سارے بد نصیب مارکیٹ میں لوگ ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، وہ مدینے کی منڈی میں ایک مسلمان عورت کو جب کنڈی لگا کے اس کی پردے کی چادر کو کہ یہ پیچھے، اور وہ اس کا سر ننگا ہو گیا، وجود ننگا ہو گیا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزا رکھی تھی آپ کو پتہ ہے۔ بنی قریظہ یہودیوں کو ان کے اپنے فیصلے کے مطابق کہ یہ صحابی ہمارا فیصلہ کریں گے، اتنا بڑا جرم تھا ایک عورت کا لباس اتارنا، پردہ اتارنا، اور ایک یہودی نے، دشمن نے بازار میں چلتی ہوئی صرف ایک کنڈی لگائی تھی کہ چادر عورت کی نیچے تک گھسٹ کے حکم تھا کہ 1.5 فٹ یا فٹ جو ہے وہ پیچھے بالشت پوری زمین پہ گھسٹ کے آئے، ہوا سے بھی اڑے تو ایڑیاں عورت کی نظر نہ آئے۔ یہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ کنڈی لگائی، وہ چادر کھنچ گئی، چہرہ ننگا ہو گیا، صرف چہرہ ننگا ہوا تھا، وجود سے اتری تھی۔ آپ کو پتہ ہے جتنے ان کے نوجوان تھے، جتنے بھی نوجوان تھے، قتل کر دیے گئے تھے۔ کیوں؟ کہ جب بھی عورت کی عزت پہ نظر پڑتی ہے تو سامنے جوانی بہکاتی ہے، وہ شیطنت کے روپ میں آتی ہے، اور ان کی عورتوں کو قیدی بنایا گیا، باقیوں کو نکالا گیا۔ یہ آپ نے پڑھا ہے جو خیبر میں ہوا، یہ سارا کچھ شریعت جو فیصلہ کرتی ہے بہت سوچ سمجھ کے کر رہی ہے۔ مگر میں کل کا یہودی کرے تو سزا یہ تھی، آج سکا باپ یہ کام بیٹی سے کروائے تو
یہی کام ڈیمانڈ بہن سے مطالبہ بھائی کرے تو یہ ڈیمانڈ شوہر کی ہو، سسرال ذرا دینی ماحول کا اور بیٹا کے کہے جی میں مولویاں نو بخا داں گا اپنا آپ، میں دکھا کے رکھوں گا۔ اور ہم رشتہ اس لیے نہیں کرتے جی داماد ان کو بنا لیں، یہ تو کل کو ہمارے آنے والے کزنز کو، رشتہ داروں کو یہ تو بیٹھنے دیکھنے ملنے ہی نہیں دیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ قرآن نے یہاں آواز دی ہے، یا بنی آدم فتنے میں ہو، فتنے میں نہ پڑنا، شیطان کے بہکاوے میں ہو نہ آنا۔ تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا، لباس کھینچ رہا تھا، انہ یراکم ہوا وقبیلہ حیث لا ترونہم۔ بدبختی یہ ہے کہ وہ تمہیں ننگا کر کے ننگا دیکھ رہا ہے اور تمہیں نہیں پتا ہوتا کہ کون دیکھ رہا ہے، وہ سامنے نہیں، خفیہ کیمرے۔ یہ آج شیطان کی چال ہے، جہاں اپنے لباس بدلنا ہے۔ کتنی مثالیں آ چکی ہیں، کتنی دلیلیں آ چکی ہیں، کتنی عزتیں جو عزت دار گھرانے کی تھیں، گھر میں جب انہوں نے چینج نہیں کیا، وہاں کیا تو کیمرے کی آنکھ نے ان کی تصویریں بنا کے کیسے ویڈیوز اپلوڈ کی اور دنیا نے دیکھا اور پھر تماشا بنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے خودکشیاں ہوئیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے وہ تمہیں دیکھتا ہے، اس کے جتنے شتونگڑے ہیں، نمائندے ہیں، وہ بھی تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تم انہیں نہیں دیکھ رہے۔ ان جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، یہ شیطان کافروں کے یار ہوتے ہیں، مومنوں کے یار نہیں ہوتے، ان کو اپنا یار نہ بناؤ۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور ان کی یاری کا طریقہ اور نفسیات کیا ہوگی؟ جب بھی جرم کریں گے قالوا وجدنا علیہا آباءنا، یہ ظالم کہیں گے اے رواج ساڈے ماں پیو جی چلے آنڈے ہیں، آپ کو کس نے کہا؟ جب بھی کوئی فحاشی کریں گے، جرم کریں گے، عیاشی کریں گے، تاریخ میں اپنے آباء و اجداد کے ذمہ ڈال دیں گے، یا پھر یہ کہیں گے واللہ امرنا بہا، اوے سانو رب نے آکھیا ہے، اسی بھی سنیاں، بڑا دین پڑھیا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے قرآن کا، یہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں یہ کرو، وہ لکھا ہے۔ دلیلیں نکال کے اور شبہ بیان کر کے ان کو دلائل کے ساتھ، قسموں کے ساتھ مزین کریں گے۔ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، ان کو کہو تمہارا رب کبھی فحاشی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ پہ وہ باتیں کرتے ہو جو نہیں جانتے۔ قل امر ربی بالقسط، مجھے میرے رب نے کہا ہے کہ میں عدل میں رہوں، اعتدال میں رہوں، حقیقت پہ رہوں، یقین پہ رہوں۔ واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اے اللہ کی طرف جھکنے والے چہرے بناؤ مسجدوں کی طرف۔ شیطان جھک کے نہیں اکڑ کے مرا ہے اور تمہیں بھی مارنا چاہتا ہے، اکڑو مت۔ ودعوہ مخلصین لہ الدین، کوئی بھی مشکل آئے تو صرف اللہ کا نام لے کے خالصتاً اسی کو پکارو، اور یہ یاد رہے کما بداکم تعودون، جیسے اس نے تمہیں شروع کیا تھا لوٹ تم نے آنا ہے۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، کچھ حق پہ آئیں گے، کچھ جو گمراہ ہو کے آئیں گے۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یہ بدبخت گمراہ وہی ہیں جو شیطان کو یار بنا کے آئے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور اوپر ظلم یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہم حق پہ ہیں۔ اب اللہ نے کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور میری مسجدوں میں بن سنور کے آیا کرو، حسن و جمال کے ساتھ آیا کرو، اپنے پیار اور محبت سے آیا کرو، یہ ہم تمہیں آوازیں دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو بیان کی ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو آگے اگلی ملاقات میں رکھیں گے کہ شیطان کے داؤ وار ہمارے اوپر کہاں کہاں وار کر گئے ہیں، اور ہم بھولے انسانیت والے اس کو لے کے یار سمجھ کے کتنا اس کو اپنے گھروں کے اندر تک لے گئے ہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، شیطانی حملوں سے محفوظ فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب ذی وقار، پہلے خطبے میں جتنی بھی باتیں ہوئیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان کا اپنا بھی اس میں عمل دخل ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اپنے مالک کے کہے کو مانتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، پڑھتے اور پرکھتے ہیں، اور پھر اپنے دشمنوں سے اپنے راز رکھتے ہیں، ان کی قسموں پر، جھوٹی دلیلوں پر، شبہات پہ یقین نہیں کرتے، اور حق کے ساتھ، توحید کے ساتھ، سنت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، تقوی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ یہ بے لباس ہونا آج دنیا کا ایک بہت بڑا فیشن اور ڈیزائن اور پتہ نہیں کیا کیا بن گیا ہے۔
لیکن تمہارے رب کے نزدیک یہ بہت بڑی سزا ہے، اور یہ شیطان کے ہاتھوں دلوائی گئی سزا ہے۔ ان کے کپڑے تو کھینچے تھے شیطان نے، اور ہم اپنے ہاتھوں سے ہی کاٹ کاٹ کے، چھوٹے سے چھوٹا کر کے، خود کو ننگا کر کے، اور ان کو آئیڈیل بنا کے کہ جو خود حیوانوں کی زندگی جیتے ہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کو اپنا رہبر اور رہنما ماننے کے باوجود بھی ہم ان کو اپنا پیشوا و مقتدا اور آئیڈیل نہیں بنا پائے۔ تو آج کا جمعہ اسی کے لیے تھا۔